بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجپشن ایئر فورس کو 2017 کے بعد دوبارہ رفال جہاز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایجپٹ کی ایئر فورس نے 2021 کے اندر، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، رفال جہازوں کا ایک اور آرڈر جو ہے وہ پلیس کیا تھا، جس کی ڈیلیوری اب جو ہے وہ ایجپٹ کو شروع کی گئی ہے۔ یہ تقریباً 30 جہازوں کا آرڈر تھا، اور یہ جو 30 جہاز تھے یہ ایجپشن ایئر فورس کو تقریباً $4.5 بلین کے پڑے ہیں۔ اور اس طرح سے ایجپٹ کے رفال طیاروں کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے، یا کہہ لیں کہ پر یونٹ کاسٹ ہے، وہ نیچے آ گئی ہے، اور اب یہ رفال طیارے ایجپٹ کو تقریباً $150 ملین کے جو ہے وہ پڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب ایجپٹ نے فرانس سے یہ رفال طیارے پرچیز کیے تھے تو ان کی کاسٹ بھی کہہ لیں کہ بالکل تقریباً اسی طرح کی تھی جس طرح سے انڈیا نے یہ رفال طیارے ایجپٹ سے پرچیز کیے تھے، اور $200 ملین سے زیادہ یہ جہاز جو ہے وہ پڑ رہا تھا ایجپٹ کو بھی، انڈیا کو بھی۔ تقریباً $218 ملین کا یہ ایک جہاز جو ہے وہ کاسٹ کیا۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا جہاز 4th جنریشن کا، جبکہ جو F-35 ہے جو کہ اس رفال کے مقابلے میں بڑا زبردست جہاز ہے، 5th جنریشن کا جہاز ہے، نئے سے نئے فیچرز جو ہے اس کے اندر آتے ہیں، وہ تقریباً 110-115 ملین کا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اگر زیادہ بڑی تعداد میں آپ اس کو پرچیز کریں تو وہ 80-85 ملین کا جو ہے وہ آپ کو کاسٹ کرتا۔ تو رفال جو کہ اس کی کیپیبلٹیز کو میچ تو نہیں کرتا، لیکن وہ ایجپٹ اور انڈیا جیسے کنٹریز کو $220-225 ملین کا جو ہے وہ ایک جہاز کاسٹ ہو رہا ہے۔ خیر، ایجپٹ نے کہہ لیں کہ ایک اچھا فیصلہ کیا، اور 2021 میں مزید 30 رفال طیاروں کا ایک آرڈر پلیس کیا، جس سے ان جہازوں کی جو ٹوٹل کاسٹ تھی وہ ایجپٹ کو اب تقریباً $150 ملین کے نزدیک آ کے جو ہے وہ کاسٹ کر رہی ہے۔ ایجپٹ کو ایک اور فیسلٹی بھی ہے کہ وہ یہ جہاز فرانس سے لون پہ لے رہا ہے، اور ان جہازوں کی رقم ایجپٹ نے فرانس کو 10 سال کے اندر جو ہے وہ پے کرنی ہے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ایجپٹ کو یہ جہاز اور مزید جو ہے وہ سستے پڑ جائیں گے۔ ایجپٹ نے بھی خیر کہاں سے خود سے پیسے دینے ہیں۔ ایجپٹ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے پاس سویز کینال ہے۔ سویز کینال سے ساری دنیا کے بحری جہاز گزرتے ہیں، جن کے اندر ڈیفینیٹلی فرانس کے جہاز بھی گزرتے ہیں۔ تو ایجپٹ جو ہے وہاں سے بھی اگر پیسے کٹوا دے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دنیا کا ایک اہم ترین چوک پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت ایجپٹ کے پاس ہے۔ ایجپٹ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ خیر، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن ایجپٹ جو ہے وہ اس رفال طیارے کے لیے بھی ایک بہت اہم کنٹری ہے۔ ریزن کیا تھی کہ 14 سال گزر گئے تھے فرانس کو اس جہاز کو بنائے ہوئے، لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ رفال پرچیز نہیں کر رہا تھا۔ تو ایجپٹ پہلا کنٹری تھا جس نے 2015 کے اندر 24 رفال طیارے پرچیز کرنے کا معاہدہ سائن کیا تھا فرانس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد کہہ لیں کہ رفال طیارے کی قسمت ہی کھل گئی، اور آج دنیا کے بڑے امیر کنٹریز جو ہیں وہ اس رفال طیارے کو پرچیز کر رہے ہیں، جن کے اندر ابھی تک کا جو رفال کا سب سے بڑا آرڈر ہے وہ UAE نے پلیس کیا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات نے پلیس کیا ہوا ہے۔ تقریباً 80-85 جہاز جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات فرانس سے پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ اور بھی دنیا کی بہت سی کنٹریز ہیں جن میں انڈونیشیا بھی ہے، انڈیا بھی ہے۔ یہ رفال طیارے جو ہے وہ فرانس سے اب پرچیز کر رہے ہیں۔ اچھا، جن پہلے جہازوں کا آرڈر ایجپٹ نے پلیس کیا تھا نا 2015 کے اندر، تو ایجپٹ کو وہ جہاز 2 سالوں کے اندر ڈیلیور کر دیے گئے تھے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو 2021 کے اندر ایجپٹ نے آرڈر پلیس کیا ہے، اس میں ایجپٹ کو اب جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ لگے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 سال تو اس کے پہلے جہاز کو ڈیلیور ہونے میں لگ گئے ہیں، لیکن خیر اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ 2015 کے اندر فرانس کے پاس کوئی ایکسپورٹ آرڈر تھا ہی نہیں، لیکن آج فرانس کے پاس بہت ایکسپورٹ آرڈرز ہیں، جس کی وجہ سے فرانس پہلے ان کنٹریز کو جو ہے وہ یہ جہاز پرووائڈ کر رہا ہے جن کے آرڈرز پہلے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب رفال طیاروں کی جو ڈیلیوری ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو رفال طیارہ جب بھی کسی کمپٹیشن کے اندر گیا ہے، وہاں پہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس کو پسند کیا گیا ہو۔ جہاں کہیں بھی F-35 یا F-15 جہاز سے رفال طیارے کا کمپیریزن ہوا ہے، وہاں پہ کنٹریز نے F-35 کو چوز کیا ہے، یا کہہ لیں کہ کسی جگہ پہ انہوں نے F-15 کو بھی چوز کیا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو رفال طیارہ میری نظر میں F-15 سے بھی انفیریئر جہاز ہے اور F-35 سے بھی انفیریئر جہاز ہے۔ خیر یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہوتا، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی چیز کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، F-15 ایک اچھا جہاز ہے، لیکن کہنے کو تو وہ قطر کے پاس بھی ہے، لیکن جب قطر کے اوپر اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کی تو قطر اپنے F-15 جہازوں سے، اپنے یورو فائٹر سے
اور ان رفال جہازوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکا اور اپنے دشمن کو نہیں روک سکا، جو حملہ آور تھا اس کو نہیں روک سکا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کون سا جہاز انفیریئر ہے کون سا سپیریئر ہے، چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جہاز کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ پھر کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ یہ رفال جہاز رشین فائٹر جیٹس کے اگینسٹ آ گیا۔ کئی ایسے ممالک ہیں جو امریکہ سے فائٹر جیٹ پرچیز نہیں کر سکتے، یا امریکہ ان کو فائٹر جیٹس جو ہے وہ ایس سچ نہیں دیتا، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ رشین جہازوں کو چوز کرنا پڑا۔ ساتھ فرانس جو تھا اس کا بھی یہ رفال جہاز کمپٹیشن میں تھا، تو کئی جگہوں پہ رفال طیارہ جو ہے وہ رشین جہازوں سے بھی ہارا ہے، اور کنٹریز نے رفال کے مقابلے میں رشین فائٹر جیٹس جو ہے ان کو چوز کیا۔ اچھا، اب یہ جو ایجپٹ رفال طیارے مزید پرچیز کر رہا ہے نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ 30 جہازوں کا ایک نیا آرڈر اس نے 2021 میں دیا تھا، اور اب اس کی ڈیلیوری ایجپٹ کو شروع ہو گئی ہے۔ یہ جہاز ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن ایئر ٹو ایئر مشنز کے اندر ان جہازوں کا جو مین ویپن ہے میٹیور میزائل، وہ ایجپٹ کو نہیں مل رہا۔ اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایجپٹ اتنے مہنگے مہنگے جہاز کیوں اکٹھے کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی حالت جو ہے وہ اس وقت ایجپٹ کے F-16 کی ہے، ان کے اوپر بھی آپ کو AMRAAM میزائل نظر نہیں آئے گا۔ ایجپٹ کے رفال طیاروں کی بھی سیم سچویشن ہے، رفال طیارہ بہت ایڈوانس جہاز ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو ایئر ٹو ایئر میٹیور میزائل نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ اب میں نے پچھلے دنوں ایک خبر پڑھی تھی، امریکہ ایجپٹ کو AMRAAM میزائل دینے جا رہا ہے، لیکن وہ AMRAAM میزائل ایجپٹ اپنے F-16 جہازوں پہ نہیں لگا سکے گا، وہ AMRAAM میزائل ایجپٹ اپنے نیسم ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے جو ہے وہ حاصل کر رہا۔ تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ جی AMRAAM تو ایجپٹ کو مل رہے ہیں، لیکن وہ F-16 کے اوپر نہیں لگ سکیں گے۔ تو ایئر ٹو ایئر کیپیبلٹی کے اندر ایجپشن ایئر فورس جو ہے وہ آج بھی بہت پیچھے ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پیچھے ہی رہے گی۔ ریزن سمپل ہے، نہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایجپشن ایئر فورس اسرائیل کی ایئر فورس کو کسی قسم کا جو ہے وہ چیلنج دے سکے، نہ فرانس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایجپٹ کی ایئر فورس میٹیور میزائلوں کے ذریعے سے اسرائیل کی ایئر فورس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکے۔ دیکھیں کیسے یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، یا دوسری صورت میں کہہ لیں کہ کس طرح سے اسرائیل نے جو ہے ان ویسٹرن کنٹریز کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ ایجپٹ کی بھی اپنی غلطیاں ہیں، اچھا بھلا رشیا جو ہے وہ ایجپٹ کو یہ Su-35 جہاز دینے جا رہا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ رشیا نے کوئی ایسی ریسٹرکشن لگانی تھی کہ جی آپ کو R-77 میزائل نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن ایجپٹ ویسٹرن پریشر کے اندر آ گیا اور اس نے یہ Su-35 جہاز جو ہے وہ پرچیز نہیں کیے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ایجپٹ جو ہے وہ J-10C جہاز بھی پرچیز کر سکتا ہے، HQ-9 بھی لانگ رینج والا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی پرچیز کر سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا تھا کہ جی کوئی ڈاؤن گریڈڈ ویریئنٹ جو ہے وہ اس کو ملے گا J-10C جہازوں کا، یا اس HQ-9 بھی لانگ رینج والے ایئر ڈیفنس کا، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی خبر نہیں آئی۔ لیکن یہ رفال طیارے ایجپٹ کو اب ملنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ بھی میٹیور میزائلوں کے بغیر۔ تو چلیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو دوستو یہ ایک اپڈیٹ تھی ایجپٹ کے نئے رفال جہازوں کے اوپر، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔